یہ صرف کڈنی کا مریض یا شوگر کے مریض نہیں، اگر کوئی ایسا مریض ہے جو عذر شرعی رکھتا ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، اس کے لیے کفارہ تو نہیں ہے، فدیہ ہے؟ جی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ کیونکہ ماہ رمضان ہم لوگ نزدیک پہنچ رہے ہیں، اور اب یہ سوال جو ہے وہ ہر آدمی کے ذہن میں آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم روزہ کب نہیں رکھ سکتے یا کون سے قسم کا پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کہہ دینا کہ آپ روزہ نہ رکھیے کافی نہیں ہے، جی، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی بات کو سن کر کے وہ پرسکرائب کرتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر کسی بچے کو اسکول نہیں جانا ہے، اس نے جا کہا کہ ارے میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور الٹی ہو رہی ہے اور میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے اور عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا رہے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اس کو 4-5 دوا لکھ کے دے دیے، بیٹا 2 دن استراحت کرو گھر میں۔ تو ڈاکٹر نے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے جو چیز آپ نے بیان کیا ہے اس کے اکارڈنگ اس نے ایک مسئلے کا حل دواؤں کے ذریعے سے، ریسٹ کے ذریعے سے ایک دے دیا، لیکن حقیقت تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے۔ جی، اسی طریقے سے کوئی بھی قسم کا پیشنٹ ہو، ڈائبیٹک ہو یا کڈنی کا پیشنٹ ہو یا ہارٹ پیشنٹ ہو یا کسی بھی طریقے کا آستما کا پیشنٹ ہو، کسی بھی طریقے کا اگر پیشنٹ ہے، وہ پیشنٹ طے کرے گا کہ ویدر ہی کین فاسٹ، وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اندر اس کے جسم کتنا طاقت اس کے اندر ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں برداشت کر سکتا، ڈاکٹر طے نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک سیدھی سی دلیل یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں سردی ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہم کو لکھ کے دیتا ہے کہ یہ گولی ہے، صبح شام کھانا ہے، 5 دن کھانا ہے۔ ہم نے 3 دن گولی کھایا، 3 دن کے بعد ہمیں جب محسوس ہوا کہ اب ہم بہتر ہو گئے، تو وہ 2 دن کی جو گولیاں ہیں آج بھی ہمارے اور آپ کے گھر میں ڈبے میں رکھی ہوئی ہیں، ایکسپائر ہوئی تو پھینک دی جاتی ہے۔ جی جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے 5 دن بولا تھا، جی، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ 3 دن میں ہم ٹھیک ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم، ڈاکٹر چاہے جو کچھ کہہ رہا ہو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہماری باڈی جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا ہے، جی، اگر رکھ سکتے ہیں تو ہم رکھیں گے، ایک بات۔ دوسری طرف یہ بھی کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مضر ہے جی، روزہ رکھنا، لیکن بعض ایسے پہلوان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن روزہ تو ضرور رکھیں گے۔ جی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نہیں رکھنا چاہیے، جن کو اگر وہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی معصیت ہے، جی، بے شک، کیونکہ آپ کے اوپر گردن پہ آپ سے اللہ نے روزہ رکھنے کو کہا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسافر ہے، جی، کہہ رہے تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو رکھ ہی سکتا ہوں، تو مسافر کے اوپر روزہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیمار ہے، بیمار اگر ایسا بیمار ہے جو جس کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے مضر ہے روزہ رکھنا، وہ خود طے کرے گا، جی، لیکن اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ لاؤ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو روزہ ہوا ہی نہیں، روزہ ہوا ہی نہیں۔ جی، جی، کیونکہ دونوں سے طلب نہیں کیا گیا، ایک وہ ہے جو رکھ سکتا ہے نہیں رکھ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو نہیں رکھنا چاہیے وہ رکھ رہا ہے، جی، دونوں کے روزے باطل، جی، بے شک، دونوں کے اوپر ممکن ہے کہ اس کو تو شاید یہ فاقہ ہی کر رہا ہے، جی، یہ جو ہے اس کے اوپر کفارہ بھی ممکن ہے کہ لازم آ جائے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے اپنی کنڈیشن کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر کے اس نے روزہ ترک کیا ہے۔ اچھا، اس میں